رات کے سناٹے میں مسجد کے مینار سے اذان کی آواز گونجی تو مولوی نصیر الدین نے تسبیح کے دانے روک کے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی داڑھی میں سفیدی جھلک رہی تھی، چہرے پر نورانی وقار اور آنکھوں میں علم کی گہرائی تھی۔ وہ اس گاؤں میں 40 سال سے مسجد کے امام تھے اور ان کا نام صرف اذان، نماز یا دینی محفلوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جنات، سایہ اور آسیب سے نجات کے لیے بھی لوگ انہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ ان کے صحن میں نیم کے درخت کے نیچے فاطمہ اور زینب قالین پہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ فاطمہ جو بڑی بیٹی تھی نہ صرف حافظہ تھی بلکہ ناظرہ اور تجوید کے کئی شاگردوں کی معلمہ بھی بن چکی تھی۔ زینب عمر میں چھوٹی ضرور تھی مگر دینی ذوق میں کسی سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں بہنوں کے چہروں پر ایک پاکیزہ چمک تھی اور ان کی گفتگو میں نرمی و حیا۔ مولوی نصیر الدین نماز عصر کے بعد جب مسجد سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی کی ایک ہلکی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قدموں میں کچھ لڑکھڑاہٹ لیے صحن میں آئے اور چھوٹی چارپائی پہ بیٹھتے ہی تسبیح کو جیب میں رکھ دیا۔ فاطمہ نے فوراً نظر اٹھائی۔ ابا جان، خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ آج غیاث صاحب آئے تھے۔ وہ پرانی حویلی میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں کچھ ماورائی آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ زینب نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، وہی حویلی جہاں راتوں کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں؟ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں وہی۔ میں ان کے ساتھ گیا اور وہاں عمل شروع کیا۔ کچھ قرآن کے آیات پڑھتے ہی فضا میں ایک بھاری پن آ گیا۔ پھر اچانک انہوں نے چند لمحے توقف کیا جیسے الفاظ چننے میں احتیاط کر رہے ہوں۔ ایک جن زادے کی للکار سنائی دی۔ اس نے کہا، مولوی تو ہماری نیندیں خراب کر رہا ہے، اب تجھے اور تیرے خاندان کو آرام نہیں لینے دیں گے۔ فاطمہ کا چہرہ ایک لمحے کو متغیر ہوا مگر فوراً اپنے والد کا ہاتھ تھام کے بولی، ابا جان آپ گھبرائیں مت، آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد ہمیشہ حق پہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹی میں نے کئی جنات دیکھے، سنے، بھگائے، لیکن آج جو وجود سامنے آیا وہ عام نہیں تھا۔ ایک عجیب سی طاقت تھی اس کی آواز میں جیسے کوئی پرانا اور بدلہ لینے والا ہو۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، ابا ہم سب روز تلاوت کرتے ہیں، ہم نے اپنے گھر کے چاروں طرف سورہ بقرہ کی تلاوت کا حصار باندھ رکھا ہے۔ کوئی بھی قوت اس حصار کو عبور نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مولوی صاحب نے سر جھکایا جیسے فاطمہ کی باتوں سے ان کے دل کو قرار آ گیا ہو۔ بیٹی تمہاری بات سچ ہے، پرانی حویلی کی فضا میں جو خوف تھا وہ اب بھی میرے اندر کہیں باقی ہے۔ زینب جو خاموش بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، ابا جان اگر آپ چاہیں تو ہم سب مل کے آج رات زیادہ دیر تک قرآن پڑھیں گے اور آپ پہ خاصا دم بھی کریں گے۔ مولوی صاحب نے دونوں بیٹیوں کو پیار سے دیکھا۔ اللہ تمہیں جزا دے، میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تم دونوں ہو۔ جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا تو لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی، مگر تم دونوں نے وہ خلا پر کر دیا۔ اسی لمحے صحن میں دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے کسی نے آواز دی، السلام علیکم مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے چہرے پر حیرت کی لہر لیے دروازہ کھولا۔ سامنے غیاث صاحب کھڑے تھے جو گاؤں کے چوہدری کے بڑے بیٹے تھے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس اور چہرے پر گھبراہٹ نمایاں۔ وعلیکم السلام، خیریت غیاث بھائی؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ مولوی صاحب معاف کیجیے گا اس وقت آنے کے لیے، لیکن ابھی حویلی میں کچھ عجیب ہوا ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں از خود کھل گئیں اور دیوار پہ کوئی سایہ نمودار ہوا۔ میرے چھوٹے بھائی نے قرآن پڑھا تو وہ سایہ کچھ لمحوں کو لرزا مگر پھر غائب ہو گیا۔ مجھے لگا فوراً آپ کو خبر دینی چاہیے۔ مولوی صاحب نے فکر مندی سے سر ہلایا۔ یہ آثار اچھے نہیں، لگتا ہے کوئی پرانا جنات کا خاندان وہاں رہائش پذیر ہے، ہمیں ان سے باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ غیاث نے سوال کیا، کیا آپ کل دوبارہ جا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے توقف کے بعد کہا، انشاءاللہ فجر کے بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آج رات میں کچھ تیاری کروں گا۔ غیاث صاحب نے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گئے۔ دروازہ بند کر کے مولوی صاحب واپس اندر آئے تو فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہی جن زادے کی بات کر رہے تھے؟ مولوی صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں شاید وہی، اور میں محسوس کر رہا ہوں یہ جن صرف حویلی کا نہیں کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ فاطمہ نے لرزتے ہوئے الفاظ میں پوچھا، کیا وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کمر سیدھی کر کے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں، جب تک تم لوگ اللہ کے ذکر میں رہو وہ تم تک نہیں پہنچے گا، لیکن مجھے محتاط رہنا ہوگا۔
رات کی سیاہی گہری ہوتی گئی اور گھر کے ہر کمرے میں ہلکی روشنی میں قرآن کی آواز گونجنے لگی۔ مولوی نصیر الدین صحن کے درمیان بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت میں مشغول تھے۔ فاطمہ اور زینب اپنے کمروں میں ذکر میں مصروف تھیں اور باہر دور کہیں ہوا کی سرسراہٹ میں ایک سایہ آہستہ سے دیوار پہ ابھرتا اور پھر غائب ہو جاتا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں مؤذن کی آواز ابھی گونج ہی رہی تھی کہ مولوی نصیر الدین وضو کے لیے مسجد کے حوض کی طرف بڑھے۔ رات بھر وہ جاگتے رہے تھے۔ ان کے ذہن میں حویلی کے وہ مناظر گھوم رہے تھے، لرزتی دیواریں، جھلملاتی روشنی اور وہ خوفناک للکار جو کسی عام مخلوق کی آواز نہیں تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سیدھے غیاث صاحب کے ساتھ حویلی روانہ ہوئے۔ راستے میں دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ حویلی کے دروازے پہ پہنچ کے مولوی صاحب نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں، پھر دروازے کے قریب زمین پہ کچھ دم کیا۔ غیاث نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، کل رات پھر دیواروں سے ہلکی سرسراہٹ کی آواز آئی تھی۔ نوکروں نے بھاگ کے کمروں کے دروازے بند کر لیے۔ مولوی صاحب نے نگاہ اٹھائی۔ یہ آوازیں خوفناک تو ہیں مگر دھوکہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی اثرات ہوا کے ساتھ بھی ظاہر ہوتے ہیں، مگر اگر یہ بات جنات کی ہے تو آج فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کس قبیلے کے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ حویلی میں بوسیدہ در و دیوار اور جالوں سے بھری چھتیں تھیں، جیسے برسوں سے وہاں کوئی انسان نہ بسا ہو۔ مولوی صاحب نے مصلی بچھایا۔ غیاث کو اشارہ کیا کہ قریب بیٹھ جائے۔ انہوں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت کا تیسرا رکوع ختم ہوا، ایک دھڑام کی آواز گونجی۔ اوپر کی منزل سے زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ غیاث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، جو بھی ہے اللہ کے حکم سے سامنے آ۔ ہم ظلم نہیں کر رہے، صرف حق کی بات کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی، پھر اچانک سیاہ دھواں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ دھوئیں کے بیچوں بیچ ایک بھاری گرجدار آواز گونجی، مولوی خیر منا لے اپنی، تو نے شاہ جنات کے غصے کو جگایا ہے۔ مولوی صاحب کے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ دھواں گہرا ہوتا گیا، جیسے کسی وجود نے خود کو چھپایا ہو۔ اب وہ آواز دوبارہ گونجی، تو نے زمین پہ عمل کر کے ہماری نیندیں توڑی ہیں، اب تیرا انجام وہ ہوگا جو کسی نے سوچا بھی نہیں۔ مولوی صاحب نے لرزتی آواز میں کہا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، نہ کہ تمہیں نقصان دینے۔ اگر یہ گھر تمہارے لیے ہے تو انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تمہیں کسی پر ظلم کی اجازت نہیں۔ جواب میں ایک طنزیہ قہقہہ سنائی دیا، انسان، تو اپنے علم پر گھمنڈ نہ کر۔ تو نے وسیل شاہ کو لکارا ہے، اب نہ تو یہ حویلی تیری رہے گی نہ تیرا اطمینان۔ اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا، ہر چیز ہوا میں اڑ گئی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ غیاث نے گھبرا کے مولوی صاحب کا بازو تھام لیا۔ مولوی صاحب، یہ تو سچ مچ کچھ غیر معمولی ہے۔ مولوی صاحب نے دل میں درود شریف پڑھا اور بلند آواز سے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے لگے۔ کمرے کی فضا میں ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ دھواں آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگا، مگر وہ آواز آخری بار گونجی، تو آج بچ گیا مولوی، مگر یاد رکھ، وسیل شاہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ چند لمحوں بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ حویلی کی دیواریں خاموش تھیں۔ غیاث کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے قرآن پاک بند کیا اور کہا، چلو اب یہاں مزید رکنا خطرناک ہے، کچھ طاقتیں بیدار ہو چکی ہیں۔ وہ جلدی سے حویلی سے نکلے۔ باہر پہنچ کے مولوی صاحب نے زمین کی مٹی اٹھا کے پھونکی اور دم کیا، پھر بولا، یہ عمل اب کچھ دن کے لیے حویلی کو محفوظ رکھے گا۔ گھر پہنچ کے فاطمہ نے انہیں دروازے پہ دیکھا تو چونک گئی۔ ابا جان، آپ کے چہرے پہ اتنا خوف، کیا کچھ ہوا وہاں؟ مولوی صاحب نے آہستہ سے وضو کیا، پھر بیٹھ کے کہا، فاطمہ، وہاں جنات کے بادشاہ کی موجودگی کے آثار ہیں۔ اس کی آواز سن کے زمین لرز گئی۔ زینب دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ یہ سب تو میں نے صرف قصوں میں سنا تھا، کیا وہ واقعی موجود ہے؟ مولوی صاحب نے سر جھکا لیا، ہاں، اور وہ اب ہم پہ نظر رکھے گا۔ لیکن بیٹیوں، گھبرانا مت، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے۔ آج رات میں گھر کے چاروں کونوں پہ عمل پڑھوں گا، تم دونوں تلاوت میں مصروف رہنا۔ رات گہری ہوئی۔ مولوی نصیر الدین نے پورے گھر کے چاروں طرف آیات کا حصار کھینچا۔ فاطمہ نے تلاوت شروع کی، مگر اس رات گھر کی فضا کچھ مختلف تھی۔ باہر کے درختوں کے پتوں میں عجیب حرکت تھی، جیسے ہوا نہیں بلکہ کوئی سایہ انہیں ہلا رہا ہو۔
दूसरी जानिब जन्नात की दुनिया में गुसील शाह जन्नात का जलाल उरूज पे था। उसका आतिशी वजूद तख्त पे बैठे हुए भी कमरे की फिजा को जला रहा था और सुर्ख अंगारों जैसी आंखें सामने खड़े 3 फौजी जिनों को भस्म कर देने को तैयार थीं। जैसे ही एक फौजी ने लरजती आवाज़ में एतराफ़ किया कि एक कमज़ोर इंसान ने उनके इलाके में रूहानी मुदाखलत की है, वसील का गुस्सा लावे की तरह उबल पड़ा। उसने तख्त को एक धमाके से छोड़ा और कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ, जहाँ उसके कदमों तले फर्श बिखरने लगा। तुम्हारी नाअहली ने मेरी बादशाहत की इज्जत पे धब्बा लगाया है, उसने गरजदार आवाज़ में ललकारा। मुझे फ़ौरन उस मौलवी के घर के दिवाई हसरात और उसके ख़ानदान और उसकी कमज़ोरी की नब्ज़ चाहिए। जब हसारात की मजबूती का जिक्र हुआ तो वसील की आंखों में बदले की एक नई शैतानी चमक उभरी। उसने एक सर्द फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सबको खामोश कर दिया और अपने होठों से वो फैसला निकाला जिससे सारे जन्नात को खौफ से जमा दिया। मैं इस मौलवी को जिस्मानी नुकसान नहीं दूंगा, मैं इसकी रूह को तोड़ूंगा। जाओ और इसकी बड़ी बेटी, इसकी पाकीज़ा दौलत फातिमा के मुतल्लिक हर राज लाओ। और फिर उसने अपने इख्तियार की तमाम ताकत को अपनी आवाज़ में भर के एक हतमी और खौफनाक हुक्म दिया, जो महल की दीवारों से टकरा के गूंजने लगा। वो इंसानी लड़की आज रात मुझे अपने बिस्तर पे चाहिए। ये हुक्म सुनते ही तीनों फौजी जिनज़ादे बिना किसी सवाल के खौफ और शदीद दबाव के आलम में फ़ौरन ज़मीन की तरफ मौलवी के हसार तोड़ने के इरादे से तूफ़ानी साया बन के निकल गए। उस रात मौलवी नसीरुद्दीन नमाज के बाद तिलावत कर रहे थे। उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, जैसे किसी ने उनकी पुश्त पे नज़र जमा रखी हो। वो फ़ौरन मुड़े, मगर सहन खाली था। मौलवी नसीरुद्दीन का घर, जो अब तक अल्लाह के नाम की वजह से एक महफूज पनाहगाह था, आधी रात के सन्नाटे में पहली बार लरज़ उठा। वो तीनों फौजी जिनज़ादे वसील शाह जन्नात के खौफनाक हुक्म के बाद अंधेरे में साया बन के मौलवी के घर के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें कमज़ोरी का सुराग लगा रही थीं। घर के चारों तरफ खींचे गए हसारात, हिफाजती लकीरें उन जन्नात को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन उनकी गैर मरई मौजूदगी ने मौलवी साहब को बेचैन कर दिया था, जो अंदर सहन में बैठे जाग रहे थे। जिनज़ादे फौजी, जिसे गसील शाह ने मौलवी नसीरुद्दीन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था, उसने गांव के गिरदो नवाह का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। दिन के वक्त वो साया बन के ज़मीन के करीब से गुजरता और रात में धुंध की सूरत में फ़िज़ा में गर्दिश करता। 3 दिन के अंदर उसने मौलवी साहब के मामूलात, घर के नक्शे, इबादत का निज़ाम और ख़ास तौर पे दोनों बेटियों के रोज़मर्रा मामूलात पे मुकम्मल नज़र रखी। चौथे दिन जनज़ादा वापस आया और वसील शाह के सामने झुक के बोला, शाह आली, मालूमात हाजिर हैं। मौलवी नसीरुद्दीन हर नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करता है। सुबह फजर के बाद सहन में तिलावत करता है। उसकी 2 बेटियां फ़ातिमा और ज़ैनब कुरान की तालीम में मसरूफ़ रहती हैं। घर के चारों तरफ रोज़ कुरान की तिलावत का हस्सार बांधा जाता है, ख़ास तौर पे इशा के बाद। वसील ने सर हिलाया, और वो लड़की फ़ातिमा? जिनज़ादा थोड़ा झिझका, फिर बोला, वो नमाज के बाद सहन में कुरान की तिलावत करती है, हिजाब में मुकम्मल लिपटी होती है। आज सुबह जब मैं उसके घर के ऊपर से गुजरा तो वो दुआ में मशगूल थी। वसील ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे खुद देखना होगा। तुमने जो बयान किया है वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। तभी जिनज़ादा फौजी बोले, आलिशा, छत के कोने और जुनूब की दीवार के पास सूरह बकरा तिलावत की आवाज़ कदरे धीमी है, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर खुद गुसील शाह जन्नात ने फ़ैसला किया कि वो खुद वहाँ जाएगा। अगली रात जब गांव नींद की आगोश में जा चुका था, चांद की रोशनी बादलों से उलझ रही थी, तब गुसील शाह जन्नात अपने महल से बाहर निकला। उसने एक तेज़ झोंके की सूरत इख्तियार की और आन की आन में मौलवी नसीरुद्दीन के घर के ऊपर पहुंच गया। छत पे साकित खड़ा वो नीचे झांकने लगा। नीचे सहन में रोशनी मध्यम थी। फातिमा ने सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, जो उसके वजूद को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुआ था। उस वक्त वो दुआ के बाद सजदे में थी। फिर जैसे ही वो सर उठा के हाथों को चेहरे पे फेरती है, एक लम्हे को उसका चेहरा चांदनी में झिलमिलाता है। वसील ठिठक गया। उसने करीब खड़े अपने साथी जिन से पूछा, ये लड़की कौन है ये? जिनज़ादा फ़ौरन बोला, शाह जन्नात, ये मौलवी नसीर की बड़ी बेटी फ़ातिमा है। वसील की आंखों में एक अजीब कैफियत उभरी। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ देख के बोला, ये वही मौलवी है जो हमें निकालना चाहता है, और ये उसकी बेटी है?
जिनज़ादे ने इस्बात में सर हिलाया। जी हाँ, वही मौलवी। वसील ने नीचे सहन की तरफ दोबारा देखा। फातिमा अब कुरान के सफ़हात पलट रही थी। इर्द गिर्द हर शय सकून थी। सिर्फ आयात की गूंज और हवा की हल्की सी सरगोशी सुनाई देती थी। वसील के वजूद में कुछ हल्का सा लरसा। उसने आहिस्ता से कहा, उसके चेहरे पर जो रोशनी है वो आम नहीं। जिनज़ादे ने कुछ कहना चाहा मगर वसील ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। नहीं, अब मज़ीद कुछ मत कहो, मुझे एक फ़ैसला करना है। इस रात वसील ने पूरी रात मौलवी साहब के घर के गिर्द चक्कर लगाते गुजारी। वो कभी दरख्तों के दरमियान छुपता, कभी दीवार पर साया बनकर लटकता और कभी आसमान में धुंध की शक्ल में उड़ता। सुबह होने से पहले वो वापस महल लौटा, जहाँ उसके दरबार में मौजूद साथी मौजूद थे। महल के अंदर आतिशदां के करीब खड़े होकर उसने गरजदार आवाज़ में ऐलान किया, अब बात सिर्फ एक हवेली की नहीं रही, अब बात उस इंसान के गरूर की है जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, और उस नूर की है जो उसकी बेटी के चेहरे पे है। सब जन्नात खामोश हो गए। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि शाह जन्नात के फैसले में मुदाखलत करे। वसील ने अगला हुक्म दिया, तुम सब उस मौलवी के घर की मुकम्मल निगरानी करो। मुझे उस लड़की की हर हरकत का पता चाहिए। अगर वो बाहर निकलती है मुझे खबर दो, अगर वो बीमार होती है मुझे इतला दो, अगर वो किसी से बात करती है मुझे बताओ। एक जिनज़ादे ने हिचकिचाते हुए पूछा, शाह आली, अगर वो लड़की उस मौलवी की बेटी है तो वो हसार के अंदर महफूज है, क्या हम उसके करीब जा सकते हैं? वसील ने आगे बढ़कर उसके शाने पे हाथ रखा। मैंने तुम्हें मंसूबे बनाने को नहीं कहा, सिर्फ नज़र रखने को कहा है। रात के आखिरी पहर जब मौलवी तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो उन्हें सहन में एक खुनक लहर महसूस हुई। उन्होंने बाहर निकल के इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर हर शय खामोश थी। आसमान पे बादल थे और हवा मामूल से तेज़। फातिमा भी उसी लम्हे जाग चुकी थी। उसे दरवाजे से झांक के पूछा, अब्बा जान कुछ हुआ? मौलवी साहब ने एक लम्हा सोच के कहा, बस यूं ही हवा तेज़ लगी, तुम सो जाओ, मैं तहज्जुद पढ़ लूँ। फातिमा ने इस्बात में सर हिलाया मगर दरवाज़ा बंद करने से पहले एक लम्हे को दरख्त की तरफ देखा, जैसे किसी गैर मरई निगाह को महसूस किया हो। इधर जन्नात के महल में वसील ने अपने महल में दाखिल होते हुए आखिरी हुक्म दिया, वो लड़की मेरी चाहत बन चुकी है, अब वो सिर्फ मौलवी की बेटी नहीं रही, अब वो शाह जन्नात की मंजूर नज़र है, और जो चीज़ मेरी नज़र में आ जाए वो जल्द या बदेर मेरे पास मेरी बाहों में होती है। उसके अल्फाज आतिशदान की लपकते हुए शोलों में गुम हो गए और दरबार एक बार फिर पुरइसरार खामोशी में डूब गया। उसील शाह जन्नात ने महल के बड़े हॉल में कदम रखा तो तमाम फौजी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। उनके चेहरों पर तशवीश की झलक थी लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। उसील के साथ चलती हुई तेज़ रोशनी की लकीरें उसके गुस्से का पता दे रही थीं। उसने तख्त पर बैठते ही एक ज़ोरदार आवाज़ में पुकारा, आज रात वो लड़की मेरे महल में होनी चाहिए, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। सरदार जिन आगे बढ़ा, शाह आली आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन उस लड़की का घर कुरान की तिलावत से महफूज है, चारों तरफ हसार खींचा गया है। उसील ने अपनी आंखों से शोले निकालते हुए कहा, मैंने तुमसे दलील नहीं मांगी, अमल मांगा है। महल में खामोशी छा गई। कोई भी जनज़ादा आंख उठा के भी नहीं देख सका। चंद लम्हों बाद वसील ने सरदार की तरफ इशारा किया, जाओ और बाकी सबको इकट्ठा करो, आज रात वो घर मेरा हदफ है, अगर तुमने नाकामी दिखाई तो कल तुम्हारी राख तक बाकी नहीं रहेगी। जन्नात की खसूसी टोली फौरन हरकत में आ गई। उन्होंने पहाड़ों के अंदर छुपे कदीम जिन्नात आलिमों को बुलाया जो मखसूस इल्म रखते थे। उनका मकसद एक ऐसा तोड़ निकालना था जो मौलवी नसीरुद्दीन के हसार को बेअसर कर सके। एक अंधेरे गार में जहाँ सैकड़ों साल पुराने शोलों की रोशनी मध्यम थी, तीन जिन्नात आलिम मिल के तावीज़ात की तरतीब सोचने लगे। दूसरा जिन बोला, तो हमें घर के अंदर से कोई कमज़ोरी तलाश करनी होगी। अगर हम फातिमा के कमरे में किसी ऐसी शय को पहुंचा दें जो गैर तैयब हो तो शायद हसार की एक दीवार कमज़ोर हो जाए। तीसरे ने तजवीज़ दी, लेकिन अगर हम फातिमा के ख्वाब में दाखिल होकर उसकी नींद में खलल डालें, इससे वो खुद ही दुआ में सुस्ती करेगी और हसार कमज़ोर हो जाएगा। फैसला हुआ कि ख़ास किस्म का जिनज़ादा जो ख्वाबों में दाखिल होने की ताकत रखता है फातिमा के जहन पे असर डालेगा। उसका नाम ज़रिश था, नहायत छोटे कद का मगर जहनी जादू का माहिर। उसी रात जब फातिमा सोने लगी, ज़रिश ने दरख्त की ऊँट से दीवार पर साया बन के खुद को फैलाया और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ।
जैसे ही फातिमा की पलकें बंद हुईं, ज़रिश ने उसके इर्द गिर्द एक लतीफ़ मगर ख़तरनाक लहरें भेजी। फातिमा की नींद बोझल होती गई और अचानक वो खुद को एक अजनबी मकाम पर महसूस करने लगी। एक सुनसान सहराई मैदान जहाँ सब कुछ धुंधला और गैर वाज़ेह था। उसके सामने कोई आया, चेहरा ढका हुआ, और कहा, तुम महफूज नहीं, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। फातिमा ने बेबसी से चारों तरफ देखा और दुआया कलिमात दोहराए, मगर ख्वाब के अंदर आवाज़ें मांद पड़ने लगी। ज़रिश ने अपनी जादूगरी में इजाफा किया ताकि वो सुबह तक दुआ तर्क कर दे। उसी लम्हे गुसील ने बाकी फौजी जन्नात को लेके हरकत शुरू की। वो 5 सिमतों से मौलवी के घर के गिर्द जमा हो गए। हर जिन ने एक मखसूस ज़कात शुदा शोला अपने हाथ में ले रखा था, जिससे हसार की दीवारों पर ज़रब लगाई जानी थी। सरदार जिन ने हल्की आवाज़ में कहा, अगर हम सब एक साथ हसार की चारों दीवारों पर ज़रब लगाएं तो कुछ लम्हे के लिए दरार पैदा हो सकती है। उसील ने बुलंद आवाज़ में कहा, बस कुछ लम्हे चाहिए मुझे। उन लम्हों में वो लड़की मेरे महल की जीनत बन चुकी होगी। अंदर मौलवी नसीरुद्दीन तहज्जुद के लिए बेदार हुए, लेकिन उनके जहन में एक बेचैनी थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गैर मरई कैफियत सहन में गर्दिश कर रही है। उन्होंने ज़ैनब को जगाया। फातिमा को देखो, कुछ गड़बड़ लग रही है। ज़ैनब कमरे में गई तो फातिमा तकिए के साथ नीम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके माथे पे पसीना था और वो बार बार हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। ज़ैनब ने फ़ौरन सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया और फातिमा के ऊपर दम करने लगी। कुछ ही लम्हों बाद फातिमा की सांसें मामूल पे आ गई, मगर बाहर जिन्नात की ज़रब से हसार में बाल की हद तक दरार पड़ चुकी थी। उसील ने एक लम्हे को फ़ायदा उठाते हुए तेज़ रफ्तारी से नीचे झपटा और घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने लगा। फ़िज़ा में एक अजीब इर्ताश पैदा हुआ। तमाम जन्नात उस दरार को खुला रखने के लिए मुसलसल झटके दे रहे थे। मौलवी नसीरुद्दीन ने सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज़ से सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। आवाज़ गूंजी और दीवारों से टकरा के फ़िज़ा में फैलने लगी। उसील ने एक पल को तवक्कुफ़ किया, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फ़िज़ा में एक तेज़ लकीर सी बनाई और कहा, बस चंद लम्हे और वो मेरे पास होगी। उसी लम्हे फातिमा के कमरे की खिड़की ज़ोर से खुली और एक स्याह बादल नुमा वजूद अंदर दाखिल हुआ। ज़रिश की कोशिश नाकाम हो गई थी, मगर रास्ता खुल चुका था। उसील के हुक्म पे 2 जनज़ादे फातिमा के कमरे में पहुंचे। अब देर नहीं करनी, उसील ने गुस्से से चिल्ला के कहा, मेरा हुक्म आखिरी है। वो लड़की मेरे बिस्तर पे होनी चाहिए, आज की रात ख़त्म होने से पहले। जन्नात ने फातिमा को उठाने की तैयारी शुरू कर दी और हसार का आखिरी बकिया हिस्सा भी ज़ोर से टूट गया। मौलवी साहब अंदर की तरफ लपके, मगर उस लम्हे तक सब कुछ बदल चुका था। रात की तारीकी में जब फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर खामोश थी, एक गैर मरई क़ुव्वत ने फातिमा के कमरे की फ़िज़ा को चीर दिया। खिड़की से एक स्याह लहर अंदर दाखिल हुई और फ़िज़ा में गूंजती कुरान की तिलावत भी उसकी राह रोक न सकी। लम्हा भर में फातिमा के इर्द गिर्द एक नीम शफ़ाफ दायरा बन गया, जिसके अंदर हर शय मुंजमद सी हो गई हो। उसकी आंखें बंद थी, सांसें मामूल पे, लेकिन जिस्म हल्का होता जा रहा था, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता किसी और सिमत खिंच रही हो। जनज़ादे जो कमरे के कोने में झुके हुए थे, अब सीधे होके खड़े हो गए और सर हिला के इशारा किया, तैयारी मुकम्मल है, अब ले चलो। फ़िज़ा में एक हल्की सी बिजली कूदी और फातिमा का जिस्म जैसे धुंध में लिपट गया। पलक झपकने से पहले वो वहाँ से गायब थी। जन्नात की दुनिया में एक वीरान और खौफनाक मैदान के बीचों बीच एक अमारत नुमा कसर खड़ा था, जिसके दरो दीवार शोलों से बने ईंटों जैसे लगते थे। फ़िज़ा में हर तरफ नीला और सब्ज़ धुआं फैला हुआ था। फातिमा ने जैसे ही आंखें खोली, उसे लगा जैसे सांस घुट रही हो। उसे इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर मंजर बिल्कुल नया था। फ़िज़ा में तैरती चमकदार मखलूक़ात, दूर बुलंदोबाला दीवारें और सुर्ख मिट्टी से बनी दीवारें। फातिमा ने आंखें मलते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? उसी लम्हे एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, खबरदार हरकत मत करना। फातिमा चौंकी और पीछे हटने लगी, मगर उसके इर्द गिर्द 4 जिनज़ादे खड़े थे, हर एक का कद इंसानों से कहीं बुलंद। आंखें चमकती हुई और जिस्मों पर अजीब सी तहरीरें थीं। उनमें से एक आगे बढ़ा और हुक्म दिया, इस लड़की को शाह जन्नात के महल के लिए तैयार करो, इसे सबसे कीमती लिबास पहनाया जाए। दूसरा जनज़ादा जो स्याह चुगे में मलबूस था बोला, ये इंसान है, यह हमारे लिबास में कैसे आराम महसूस करेगी? पहला जनज़ादा गुर्राया, शाह जन्नात का हुक्म सवाल नहीं करता, सिर्फ पूरा करता है। फातिमा ने खौफ ज़दा आवाज़ में पुकारा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे घर जाओ।
لیکن اس کی آواز اس دنیا میں گونجی تو صحیح مگر کسی نے سنی نہیں، یا شاید سب نے نظر انداز کیا۔ ایک جننی جس کا جسم نیلگی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا آگے بڑھی۔ اس نے ہاتھ میں چمکدار لباس پکڑ رکھا تھا جس پہ سونے کی باریک لکیریں تھیں۔ وہ فاطمہ کے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، ڈر مت، ہمیں تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں، لیکن تمہاری قسمت تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، میں کسی اور کی دنیا میں کیوں ہوں؟ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس جنی نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے لباس اور زیورات کا تشت تھا، مگر جیسے ہی اس نے فاطمہ کی نظریں جھکی دیکھیں ایک لمحے کو رک گئی اور بولی، مجھے حکم ملا ہے، میں مجبور ہوں، تمہیں شاہ جنات کے سامنے پیش کیا جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ نے نرمی سے سر اٹھایا اور کہا، کیا میرے لیے نقاب نہیں ہے؟ میں پردے کے بغیر کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی۔ جنی نے ایک لمحہ خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے سر جھکا کے کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، ہاتھ میں ایک ملائم سفید نقاب تھا۔ اس نے فاطمہ کے قریب آ کے نقاب پیش کیا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہاری حیا کی حفاظت میرے ہاتھ میں ہے آج سے۔ دوسری طرف مولوی نصیر الدین تہجد کے بعد زینب کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں فاطمہ کی چارپائی خالی تھی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ زینب، فاطمہ کہاں ہے؟ زینب جو سورہ ملک کی تلاوت میں مشغول تھی فوراً اٹھی۔ ابا وہ تو ابھی یہاں تھی۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا، صحن میں گئے اور بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ ان کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ دعا بھی شامل تھی۔ پھر انہوں نے محسوس کیا ہوا میں کچھ بدلا ہوا ہے، جیسے گھر کا نورانی حصار کہیں کمزور ہوا ہو۔ اسی لمحے مسجد کے مؤذن جو فجر کی تیاری کر رہا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ مولوی صاحب، ایک سایہ ابھی مسجد کی دیوار پہ چڑھ کے غائب ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اللہ خیر کرے۔ وہ فاطمہ کو لے گئے ہیں ادھر جنات کی دنیا میں۔ فاطمہ کو ایک ہال میں لے جایا جا رہا تھا جہاں دیواروں پہ چمکتے ہوئے منقش نشان تھے اور چھتوں سے ہری روشنی کی شعاعیں نیچے گر رہی تھی۔ فاطمہ کے قدم جیسے خود بخود آگے بڑھ رہے تھے، وہ ہر قدم پہ اللہ کا نام لے رہی تھی۔ جب اسے ہال کے آخری دروازے کے قریب لایا گیا تو ایک جنزادے نے بآواز بلند کہا، شاہ جنات کو اطلاع دی جائے، مہمان آ چکی ہے۔ محل کی چھت پہ بیٹھے غسیل نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر جیسے ہی اس کے نوکروں نے اطلاع دی وہ آہستہ سے اٹھا اور بولا، تو وہ آ گئی ہے، میری رات مکمل ہوئی۔ محل کے اندر گونجتی سرگوشیوں میں صرف ایک ہی جملہ سنائی دیتا رہا، آج سے یہ انسان جنات کی دنیا میں قید ہے، ایک ایسی قید جس کی کوئی رہائی نہیں سوائے ایک فیصلے کے۔ کمرے کے بھاری دروازے نے زوردار آواز کے ساتھ کھلتے ہی فضا کو ہلا دیا۔ فاطمہ چونک کے سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی نظریں اس وجود پہ جا ٹھہریں جو دروازے کے درمیان کھڑا تھا، لمبا، وجیح، شولوں جیسی آنکھوں والا، جس کے گرد ہلکی سی دھند لپٹی تھی۔ اس کے چہرے پہ غرور کی چمک اور لہجے میں وہ روب تھا جو صدیوں کے بادشاہوں میں بھی کم نظر آتا ہے۔ یہ غسیل شاہ جنات تھا، وہی جو اپنے حکم سے زمین ہلا سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی نگاہوں میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ فاطمہ دیوار سے لگی بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئیں اور آنسو پلکوں سے ٹپکنے کو تیار۔ غسیل اس کے قریب آیا، اس کی موجودگی سے کمرے کی فضا جیسے اور تنگ ہو گئی۔ فاطمہ نے تھر تھر کانپتے لہجے میں مگر حیا سے بھرپور انداز میں کہا، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ غسیل نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر زور سے کہا لگایا، اب یہ جگہ میری ہے، تم میرے قید میں ہو اور آج تم وہ سزا بھگتو گی جو تمہارے باپ کے علم نے میرے فخر کو پہنچائی، اور تم بول رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ فاطمہ نے نگاہ اٹھائی اور اعتماد سے بولی، میرے باپ نے کوئی گستاخی نہیں کی، تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم ہمیشہ مٹتا ہے، تم چاہو جتنا طاقتور بنو، ایک دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ غسیل آگے بڑھا، اس کے الفاظ طنز میں لپٹے ہوئے تھے، تمہیں لگتا ہے تمہاری معصوم باتیں مجھے بدل دیں گی؟ میں غسیل ہوں، آگ سے پیدا ہوا، جنات کا شاہ، میں نے سینکڑوں دنیائیں جلتی دیکھی ہیں، کوئی انسان مجھے توڑ نہیں سکتا۔ وہ پلنگ کے قریب پہنچا اور ایک دم سے جھک کے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ جنات کی گرم سانسیں فاطمہ کو اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی، جسے شاہ غسیل نے دلچسپی سے دیکھا اور بولا، تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری یہ لرزتی آواز، یہ جھکی نظریں میرے ضبط کو توڑ رہی ہیں۔ فاطمہ نے جلدی سے نظریں چرائیں، لیکن اس کا چہرہ اس ہلکی شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی اور دل میں دعا لیے پھر سر اٹھایا، میری کمزوری کو اپنی فتح مت سمجھو، میری خاموشی صرف میری حیا کی محافظ ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔
वसील का चेहरा तनाव से भर गया। उसने एक कदम और करीब आके कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो फातिमा। तुम नहीं जानती शाह जन्नात जिसे चाहे उसे झुका लेता है। फातिमा ने कपकपाते लबों से जवाब दिया, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरी झुकी हुई नज़रें सिर्फ सजदे के लिए हैं, किसी जिनज़ादे के लिए नहीं। नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो चेहरा कैसा है जिसने मेरे ज़ब्त को कमज़ोर किया। फातिमा ने कपकपाते लबों से कहा, मैं नकाब नहीं हटाऊंगी। वसील के चेहरे पर तेज़ मुस्कुराहट फैली। तो फिर मैं खुद देख लूंगा। अचानक उसने आगे बढ़ के तेजी से नकाब को थामा और एक झटके से हटा दिया। लम्हा भर के लिए वक्त रुक गया। चांदनी की शुआ जैसे उसके चेहरे से टकरा के पूरे कमरे में फैल गई। फातिमा का चेहरा शफाफ रोशनी में नहा गया। उसकी पलकों पे आंसू और लबों पे एक दुआ के अल्फाज मचल रहे थे। मुसील ने पहली बार अपनी सांसें बेतरतीब होते महसूस की। वो बोलने की कोशिश करता, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। ये, उसे खुद से कहा, ये चेहरा रोशनी से बना है या कोई जादू है? फातिमा ने सर झुका लिया। ना रोशनी हूँ ना जादू, बस एक इंसान जो अपने रब के नाम पे कायम है। उसील ने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही वो करीब आया, फातिमा ने फौरन पीछे हट के कहा, मत छूना। अगर तुम्हारे अंदर आग है तो मेरे ईमान में वो ठंडक है जो तुम्हें जला देगी। उसील रुका, मगर फिर मुस्कुरा के बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता फातिमा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरे दिल के सुकून के लिए काफ़ी है। फातिमा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत हासिल नहीं की जाती, मोहब्बत दी जाती है। तुम तो कैद कर रहे हो। तुम्हारा सुकून किसी और के दुख पे कायम नहीं रह सकता। उसील के लबों पे एक हल्की मुस्कुराहट उभरी। तुम नहीं जानती फातिमा, सदियों के अंधेरे में पहली बार कोई रोशनी मेरी आंखों में आई है, और वो तुम हो। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा वकार, सब कुछ मुझे कैद कर रहा है। तुम इंसान हो, मगर तुम में कुछ ऐसा है जिसने मेरी सरकशी को कमज़ोर कर दिया। वो पलंग के करीब आके बैठ गया, मगर फातिमा ने एक कदम पीछे ले लिया। तुम्हें मोहब्बत का मतलब नहीं मालूम वसील। मोहब्बत में इख्तियार नहीं होता, बल्कि कुर्बानी होती है। वसील की आंखों में सुर्खी घुल गई। तो क्या तुम मुझे इनकार कर रही हो? मैं इनकार नहीं, दुआ कर रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाया जाए। वसील ने गुस्से से सांस भरी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसका इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकता। महल, जेवरात, ताकत, बस एक बार हाँ कह दो फातिमा। फातिमा के लबों पे हल्की मुस्कुराहट आई। मैं वो सब क्यों चाहूँ जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं। मैं इस कैद से भी इनकार करती हूँ जो मोहब्बत के नाम पे जुल्म बन जाए। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। कमरे की दीवारों पे लगी नीली रोशनी मद्धम होने लगी। उसील ने नज़रें फेर लीं और बोला, तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुम्हारे इनकार ने मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद बेकरार कर दिया है। फातिमा ने नरमी से कहा, मोहब्बत में बेकरारी नहीं, सुकून होता है। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो अपने दिल को काबू में लाओ। अगर तुम चाहो तो तुम भी बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने गरूर को दफन करना होगा। उसील खामोश रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और बोला, तुम्हारी बातों में वो असर है जो किसी जिन के जादू में नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो, शायद मैं वाकई कुछ बदल रहा हूँ। मगर ये बात याद रखो फातिमा, जो चीज़ एक बार शाह जन्नात के दिल में उतर जाए वो कभी मिटती नहीं। अब तुम चाहो या ना चाहो तो मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। फातिमा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी किस्मत तुम्हारी कहानी में लिखी गई है तो अल्लाह उसे खुद मिटा देगा, क्योंकि मेरे रब की लिखी तकदीर ही आखिरी सच है। उसील ने आखिरी बार उसके चेहरे की तरफ देखा। वो चेहरा अब उसके दिल के ना ख़त्म होने वाले तूफान में एक रोशनी बन चुका था। वो पलटा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते जाते रुका। मैं वापस आऊँगा फातिमा, और अगली बार तुम मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दोगी, चाहे वो तुम्हारे दिल से निकले या आंखों से। दरवाज़ा दोबारा बंद हुआ, मगर उसके अल्फाज कमरे की फ़िज़ा में देर तक गूंजते रहे, जैसे जन्नात की दुनिया में भी एक नई जंग शुरू हो चुकी हो, ताकत और ईमान के दरमियान, और एक ऐसी मोहब्बत के बीच जो अभी वजूद में आने वाली थी। वसील शाह जन्नात की आंखों के सामने बार बार फातिमा का नौरानी चेहरा आ रहा था, जैसे सदियों के जिनज़ादों के गरूर को लम्हे भर में चकनाचूर कर दिया। उसके वजूद में एक अजीब सी कैफियत दौड़ गई, जैसे आग की मखलूक में पहली बार रोशनी दाखिल हुई हो। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे लबों पे आके रुक गए। दूसरी जानिब फातिमा की पलकों से बहने वाले आंसू फर्श पे गिरते हुए चमकने लगे। वो धीरे से बोली, तुम चाहो तो मुझे कैद रख लो, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे वापस जाने दो। वसील के अंदर की तपिश ने सर उठाया, मगर ये गुस्सा नहीं था, ये वो कैफियत थी जो खुद उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें सज़ा देने आया था, मगर तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मेरे इख्तियार से बाहर है।
تمہیں دیکھ کر مجھے پہلی بار لگا کہ شاید محبت بھی کوئی حقیقت ہے۔ فاطمہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ محبت نہیں، فریب ہے۔ تم جنات کے بادشاہ ہو، تمہارے لیے سب ممکن ہے، مگر میرے لیے صرف دعا ممکن ہے۔ وسیل نے تیزی سے جواب دیا، دعا؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری دعائیں مجھے بدل دیں گی؟ فاطمہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، ہاں، اگر اللہ چاہے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تمہارا دل تو ابھی زندہ ہے۔ اس کے الفاظ نے وسیل کے سینے میں جیسے بجلی دوڑا دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر ہاتھ بڑھایا اور فاطمہ کے قریب آیا۔ تم مجھے بدلو گی یا میں تمہیں؟ کسی ایک کا بدلنا ضروری ہے۔ تمہاری زبان کی یہ نرمی، تمہاری آنکھوں کی یہ دعا میرے وجود میں طوفان مچا رہی ہے۔ فاطمہ پیچھے ہٹی، مگر اب اس کے انداز میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اس نے کہا، طاقت تمہارے پاس ہے لیکن ایمان میرے پاس ہے۔ تم میرے جسم کو قید کر سکتے ہو، میرا دل نہیں۔ وسیل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دل ہی تو میں چاہتا ہوں فاطمہ۔ تمہارے الفاظ میں آگ ہے، مگر وہ آگ مجھے جلا رہی پگھلا رہی ہے۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں ڈرانا میرا مقصد نہیں رہا، میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں کہ شاہ جنات کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ کمرے کے باہر آتے ہی اس نے اپنے سردار جنات کو بلایا، اس کے لیے محل کا سب سے خوبصورت کمرہ تیار کرو، نور کے پتھروں سے سجاؤ، اس کے لیے دریائے نیل کی خوشبو والے پھول لاؤ، اور جو لباس بناؤ وہ انسانی نہیں بلکہ سلطانی ہو۔ سردار جن نے جھک کے کہا، شاہ عالی، کیا وہ ہماری ملکہ ہوگی؟ وسیل کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ابھی نہیں، لیکن وقت آئے گا جب وہ خود کہے گی کہ وہ میری ہے۔ ادھر فاطمہ کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو جنات کی دنیا میں کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر چمکتی ہوئی نیلی تحریریں تھیں، چھتوں سے روشنی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور کمرے کے وسط میں ایک شفاف تخت۔ لیکن فاطمہ نے ان سب کو خالی نظروں سے دیکھا۔ وہ سجدے میں جھک گئی اور کہا، اے میرے رب، یہ آزمائش تمہاری طرف سے ہے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ جب وہ دعا سے اٹھی تو دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہی نیلگوں روشنی والی جنی اندر داخل ہوئی جس نے پہلے بھی اسے لباس پہنایا تھا۔ اس نے کہا، شاہ جنات تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے سر جھکایا، میں اس کے حکم سے نہیں، صرف اپنے رب کے حکم سے اٹھوں گی۔ جنی نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وسیل خود آیا۔ وہ اب پہلے جیسا پرغرور بادشاہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ فاطمہ، میں نے تمہیں قید میں نہیں رکھا، تم چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن مجھے ایک موقع دو، صرف ایک لمحہ جس میں میں اپنی بات کہہ سکوں۔ فاطمہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہہ دو، مگر یاد رکھو تمہارے الفاظ میرا یقین نہیں توڑ سکتے۔ وسیل قریب آیا، میں نے ہزاروں سالوں میں کبھی کسی انسان کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا۔ تمہارے چہرے میں جو روشنی ہے وہ سورج کی بھی محتاج نہیں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں فاطمہ، نہ بطور قیدی، نہ بطور دشمن، بلکہ ایسے جیسے کوئی صحرا پہلی بار بارش کو چاہے۔ فاطمہ نے نگاہیں نیچے کی، میں محبت کے بدلے قید نہیں لیتی۔ اگر واقعی تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھے آزاد کر دو۔ اگر تم مجھے آزاد کر سکتے ہو تب میں مانوں گی کہ تمہارا دل انسانوں کے دلوں جیسا بن چکا ہے۔ وسیل نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تب جب تم میرے دل کی قید سے نکل سکو گی۔ فاطمہ کے لبوں پہ ایک ہلکی مسکراہٹ آئی۔ تم نے اپنے لیے دروازہ کھول دیا ہے وسیل۔ جس دن تم محبت میں اپنے غرور کو مار دو گے وہی دن تمہاری نجات کا ہوگا۔ وسیل پیچھے ہٹا اور دھیرے سے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کے بعد تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ تم میری دنیا کی مہمان ہو مگر قیدی نہیں۔ پھر وہ دروازے کے قریب رکا اور دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں سزا دینے آیا تھا مگر تم نے میرے لیے سزا بدل دی۔ اب یہ دل میری قید ہے اور تم اس کی چابی۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، اللہ دل بدل دے تو جن بھی انسان بن جاتا ہے۔ وسیل شاہ جنات فاطمہ کی پاکیزگی اور سادگی سے اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ محل کا ہر حصہ اب اس کے نام سے جگمگاتا۔ محل کے تمام خدام کو حکم دیا گیا کہ فاطمہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جنات کی دنیا کے سب سے نایاب پھول، نورانی پانی اور چمکتے آسمانی لباس صرف فاطمہ کے لیے مختص کیے گئے۔ فاطمہ جہاں قدم رکھتی وہاں زمین خود بخود روشن ہو جاتی، لیکن جہاں محبت ہو وہاں حسد بھی سر اٹھاتا ہے۔ محل میں ایک جن زادی تھی، شہرا، جو برسوں سے وسیل کے قریب رہی تھی۔ وہ خود کو شاہ کی ممکنہ ملکہ سمجھتی تھی اور اب فاطمہ کی آمد نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایک رات جب فاطمہ اپنی رہائش گاہ میں دعا میں مصروف تھی، شہرا نے سیاہ تعویذوں سے بھری تھیلی لے کر چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔
اسے ایک زہریلا جناتی سانپ بلایا جو نظر نہیں آتا تھا مگر جس کا کاٹنا روح کو گھائل کر دیتا۔ شہرا نے غصے سے کہا، فاطمہ ایک انسان، ایک آدم زادی، تم شاہ جنات کی ملکہ نہیں بن سکتی۔ آج تمہیں ختم کر دوں گی اور شاہ ایک بار پھر صرف میرا ہوگا۔ جیسے ہی وہ تعویذ رکھنے لگی دروازہ زور سے کھلا اور غسیل شاہ جنات خود کمرے میں داخل ہو گیا، آنکھوں میں شعلے، وجود سے طوفان۔ رک جاؤ شہرا، اس کی آواز سے دیواریں لرز اٹھی۔ فاطمہ نے چونک کے پیچھے دیکھا اور شہرا خوف سے پیچھے ہٹی۔ غسیل نے ہاتھ بلند کیا اور ایک لمحے میں شہرا کی حرکت منجمد ہو گئی۔ تم نے میرے دل کی ملکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے جس فاطمہ کے لیے میں اپنی سلطنت چھوڑ سکتا ہوں تم اسے مار دو گی؟ شہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر شاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، تمہاری سزا جلا وطنی ہے۔ اور پھر فاطمہ کے سامنے شاہ نے پہلی بار کسی کے لیے آنسو بہائے۔ تمہیں تکلیف پہنچی فاطمہ، میں وقت پہ نہ آتا۔ غسیل نے فاطمہ کی طرف جھک کے کہا، لیکن آج سے میں تمہاری ہر دعا سے پہلے تمہارے محافظ کی طرح کھڑا رہوں گا۔ محل کی فضا میں عجیب سا سکون اترا۔ باہر کی آتش زدہ ہوا بھی جیسے ٹھنڈی پڑ گئی اور غسیل جو صدیوں سے کسی کے آگے جھکا نہیں تھا، پہلی بار ایک انسان کی دعا کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی غسیل کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں جناتی غرور کے بجائے کچھ نرم مانوس سا جذبہ تھا۔ وہ پیچھے ہٹی لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ راستہ ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا غسیل، تم جن ہو، میں انسان، ہماری پیدائش مختلف، ہماری دنیائیں جدا۔ غسیل نے قدم آگے بڑھایا، اگر محبت جنس، نسل اور دنیا کا پابند ہوتی تو تمہارے چہرے نے میرے دل کو قید نہ کیا ہوتا۔ تم نے میرے دل کو بدل دیا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتی، بغیر نکاح کے نہیں۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، نکاح؟ یہ رشتہ تو پاکیزہ ہے، لیکن تمہارے ہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ غسیل نے فوراً سردار جنات کو بلایا اور حکم دیا، انسانی نکاح کے تمام اصولوں کے مطابق تیاری کرو، ولی، 2 گواہ اور حق مہر کا اعلان۔ کوئی جادو، کوئی زبردستی نہیں۔ میں فاطمہ سے اسی طریقے سے نکاح کروں گا جیسے اس کا باپ کرتا۔ کچھ ہی دیر میں جنات کی دنیا میں ایک روشن مقام پہ نکاح کی تیاری ہوئی۔ 2 جنات کو گواہ بنایا گیا اور ایک بزرگ جن زادہ جو صدیوں سے انسانوں کے رسم و رواج سے واقف تھا، مولوی کے طور پہ کھڑا ہوا۔ فاطمہ جو کہ اب بھی مخمصے میں تھی، اس نے اندر سے اپنے دل کو ٹٹولا۔ وہاں نفرت نہیں تھی، خوف نہیں تھا، بس ایک اضطراب تھا جس کی گونج اس کی دعاؤں سے ٹکرا رہی تھی۔ اگر یہ میری تقدیر ہے تو اے اللہ مجھے اس میں عزت عطا فرما۔ نکاح کی تقریب سادہ مگر پروقار تھی۔ غسیل نے فاطمہ کے سامنے بیٹھ کے بلند آواز میں کہا، میں غسیل بن شعان ناری فاطمہ بنت نصیر الدین کو حق مہر کے طور پہ جنات کی دنیا کا سب سے مقدس مقام وادی نور دیتا ہوں، کیا تم قبول کرتی ہو؟ فاطمہ نے چند لمحے توقف کے بعد آنکھیں بند کر کے کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی غسیل نے احتراماً زمین پہ رب کو سجدہ کیا، جنات کا بادشاہ جو آج انسان کی محبت کے آگے ہار گیا۔ نکاح کے بعد جناتی محل کی فضا مکمل طور پہ بدل گئی۔ وہاں جو آگ کی لپٹیں تھیں وہ ٹھنڈی ہو کے روشنی میں بدل گئیں۔ دیواروں پہ لکھے گئے قدیم جملے جو طاقت اور فتح کے بیان تھے، خود بخود محبت اور تحفظ کے اقوال میں تبدیل ہو گئے۔ مگر اصل آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مولوی نصیر الدین ان دنوں میں اپنے گھر کے ہزار کو پھر سے مضبوط کر رہے تھے۔ ہر رات وہ فاطمہ کا خواب دیکھتے اور ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، کہیں کسی ایسی جگہ جہاں وقت اور فاصلہ بے معنی ہو چکے ہیں۔ اسی دوران گاؤں میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ پرانی حویلی جسے جنات نے خالی نہیں کیا تھا، اب مکمل طور پہ بند ہو گئی تھی۔ اس کے دروازے پتھروں سے بند اور اندر سے مسلسل تیز روشنی نکل رہی تھی، جیسے کوئی دنیا اپنے اندر بند ہو گئی ہو۔ غسیل نے فاطمہ کو وادی نور میں لے جانا شروع کیا جو صرف ان مخلوقات کے لیے کھلتی تھی جو سچائی سے محبت کرتے تھے۔ راستے میں فاطمہ نے اس سے پوچھا، کیا میرے والد کو میرے نکاح کی خبر کبھی پہنچے گی؟ غسیل نے پلٹ کے کہا، اگر تم چاہو تو میں ان کے خواب میں جا سکتا ہوں اور انہیں حقیقت دکھا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسانوں کا دل ایک جھٹکے سے بدل سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں چاہتی ہوں وہ جانے مگر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تم خواب نہ بھیجنا، بس دعا کرنا کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ وادی نور پہنچ کے غسیل نے پہلی مرتبہ فاطمہ کے لیے ایک الگ رہائش تیار کرائی، نہ شاہی نہ جناتی بلکہ ویسی جیسی وہ چاہتی تھی۔ وہاں ہر وقت سورہ یاسین کی تلاوت گونجتی، روشنی کی بارش کی مانند نازل ہوتی۔ ایک دن غسیل کے پاس ایک خاص جنزاد آیا جو علم و اسرار کا ماہر تھا۔ وہ بولا، شاہ عالی محبت نے آپ کو بدل دیا مگر جنات کی سلطنت اس تبدیلی کو قبول نہیں کرے گی۔ کچھ قبیلے ناراض ہو چکے ہیں،
اصیل نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میری سلطنت کو میری محبت سے اختلاف ہے تو وہ جان لے، اب میں صرف جنات کا بادشاہ نہیں، میں ایک انسان کا شوہر ہوں، اور یہ رشتہ میری طاقت سے بھی مقدم ہے۔ اسی رات ایک بغاوت ہوئی۔ جنوب کے قبیلے کے جنات نے محل پہ حملہ کیا، مگر فاطمہ کی تلاوت سے پیدا ہونے والی روحانی طاقت نے ان کے حملے کو روکا۔ ہر آیت کے ساتھ وہ پیچھے ہٹتے گئے اور غسیل نے اپنی قوت سے نہیں، فاطمہ کے ایمان سے محل کو بچایا۔ جب وہ رات ختم ہوئی تو غسیل نے پہلی بار فاطمہ سے کہا، تم نے مجھے بچا لیا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ طاقت فتح دلاتی ہے، مگر تم نے دکھایا کہ صبر، دعا اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کے کہا، اور تم نے دکھایا کہ جنات بھی بدل سکتے ہیں، اگر ان کے دل میں سچ ہو۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ جنات کی دنیا میں پہلی بار ایک نکاح ہوا جس میں نور اور آگ ایک ساتھ قائم ہوئے۔ فاطمہ اور غسیل کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، مگر ہر بار محبت، ایمان اور صبر نے فتح پا لی۔ مولوی نصیر الدین کو کچھ مہینوں بعد ایک خواب آیا جس میں فاطمہ نے سفید لباس میں آ کے کہا کہ بابا میں خوش ہوں اور اللہ نے مجھے ایک نئی دنیا دی ہے۔ وہ نیند سے جاگے، مسکرائے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بولے، یا اللہ تیرا شکر، تو جسے چاہے جس طرح چاہے عزت دے دیتا ہے۔ اور یوں ایک جن زادے کی چاہت اور ایک آدم زادی کی معصومیت نے وہ قصہ لکھا جو وقت کی کتب میں سنہری الفاظ سے یاد رکھا جائے گا۔